یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد میرا جواب سنیں۔ عنوان ہے تسلیس فی التوحید۔ حقیقت کے اندر یہ لفظ جو تسلیس ہے، جب ہم یہ لفظ لیتے ہیں یا جب یہ لفظ ادا کرتے ہیں عبادت گاہوں کے اندر یا کسی جگہ پر ہمیں یہ لفظ لکھا ہوا مل جاتا ہے، تو لوگ جیسے اس لفظ کو سنتے ہیں تو ایک دم ذہن کے اندر جو ہے وہ تین خداؤں کا تصور آ جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو مسیحی ہیں یہ بنیادی طور پر تین خداؤں پر ایمان رکھتے ہیں، جن میں باپ ایک خدا، بیٹا دوسرا خدا، اور جو تیسرا خدا ہے اس کے ساتھ مریم صدیقہ کو ایڈ کیا جاتا ہے۔ تو یہ تین خداؤں کا تصور جو ہے یہ غیر بائبلی اور غیر الہامی ہے۔ تو پھر تین خداؤں کا تصور کہاں سے آ گیا؟ تین خدا کہاں سے آ گئے؟ میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا خدا واحد ہے، لیکن اس کی وحدانیت کے اندر کثرت پائی جاتی ہے۔ اور وہ کثرت ہے کیسے؟ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے اس وقت موجود ہوں، کھڑا ہوں، اور آپ میری آواز سن رہے ہیں۔ میرا یہ جسم ہے، لیکن اس جسم کے اندر میری جان پائی جاتی ہے، اور یہ جان میری خون کے اندر ہے۔ اگر میرے اندر سے روح کو نکال دیا جائے تو میں بالکل مردہ ہوں۔ اگر میرے اندر سے میرے خون کو نکال دیا جائے جس کے اندر جان ہے تو میں بالکل مردہ ہوں۔ اس کا مطلب ہے خدا موجود ہے، اور خدا کے ساتھ خدا کا روح موجود ہے۔ خدا کی ذات طیبہ کے اندر اس کا روح بھی موجود ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھا، اس کے اندر پاسٹرو یہ ٹرینٹی کے بارے میں بیان کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بول رہے تھے خدا واحد ہے، اور یہ کہا تسلیس فی التوحید، عربی الفاظ استعمال کیے، اور بولا کہ انسان کے دماغ کے اندر تین تصویریں آتی ہیں اگر کہ یہ لفظ ہم ادا کرتے ہیں عبادت گاہوں میں، یا یہ کہیں ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ تین خدا ہیں، بیٹا ہے، باپ ہے، اور ہولی اسپرٹ ہے، اور یہ غیر بائبلی اور غیر الہامی چیز ہے۔ تو پاسٹرو یہ الفاظ استعمال کرنے کا مقصد کیا تھا کہ التسلیس فی التوحید، عربی لفظ استعمال کر کے لوگوں کو یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ میں زیادہ جانتا ہوں، یا ان دونوں ورڈز کو میں ایک بنا سکتا ہوں۔ تسلیس کا مطلب سب جانتے ہیں، وہ عربی لفظ ہوتا ہے تثلیث یعنی تین، توحید ہوتا ہے ایک۔ توحید مسلمانوں کا ایمان ہے، جو مسلمان ایمان رکھتے ایک خدا پہ، واحد خدا پہ، توحید۔ اور تثلیث جو ٹرینٹی ہے وہ کرسچنز اپنے چرچ کے اندر یا اپنے جو واعظ دیتے ہیں لوگوں کو اس کے اندر یہ ڈال دیتے ہیں ٹرینٹی کا لفظ، تثلیث کا لفظ۔ یہ بالکل ان کا ملاپ دور دور تک نہیں ہے کہ تین کو ایک بنایا جائے۔ لاجیکلی آج دیکھیں تین کبھی ایک بن نہیں سکتا۔ میتھمیٹکس کو لے لو، جیسے کہ تین کو ضرب دیں گے ایک پہ تو تین ہے رزلٹ، اگر کہ تین کو ڈیوائیڈ کریں گے ایک پر تو نتیجہ تین ہی ہے۔ تین سے ایک مائنس کریں گے تو دو بچیں گے، تین پہ ایک ایڈ کریں گے تو چار بن جائیں گے۔ آج میں یہ ثبوت دوں گا کہ یہ ٹرینٹی اصلاً بائبل کے اندر ہے ہی نہیں۔ یہ جو کرسچنز لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسس نے کہا یا ہمارے بائبل کے اندر لکھا ہوا ٹرینٹی کا لفظ، یا یہ چیز کہ جیسے پاسٹروں نے کہا کہ مثال کے طور پہ کہ میں ہوں، میرے اندر میری جان ہے، جان کے اندر میرا خون ہے، خون کے اندر میرا روح ہے، اور بالکل فالتو اگزامپل دیا جو لوگ کو اور کنفیوژن کے اندر ڈال دیا پاسٹروں نے۔ کیا جان ہے پھر خون ہے؟ یہ تو آپ ہیں بھائی، آپ کے اندر یہ چل رہے ہیں تو آپ چل رہے ہیں۔ بولا میرے خون نکال دو گے تو میں مر جاؤں گا، پھر بولا کہ خدا کے اندر خدا کا خدا ہے، اور خدا کے اندر خدا کا روح ہے، خدا کے طیبہ کے اندر خدا کا روح ہے۔ تو بھائی اگر کہ خدا کے اندر سے روح نکال دیں گا تو خدا مر جائے گا۔ اس کا مطلب ہے جب بیٹا نیچے آیا تھا تو خدا مر گیا تھا؟ نہیں، یہ بالکل بد دماغی بات ہے۔ اس کا پروف میں دینے والوں کہ ٹرینٹی آئی آخر کدھر سے، یہ عقیدہ رکھا کس نے گڑا ہے؟ تو اکارڈنگ ٹو اسٹینفورڈ انسائکلوپیڈیا، اسٹینفورڈ انسائکلوپیڈیا نے یہ کہا کہ ٹرینٹی کدھر سے آئی، اس کی پوری ہسٹری اس نے نکال دی۔ تو یہ کہتے کہ تیسری صدی کے اندر ایک آدمی تھا ٹرلنگ نام کا، جو فلسفی سے جانا جاتا تھا۔ اس نے پہلی مرتبہ جب بائبل کو پڑھا، سمجھا، دیکھا، تو سوچا کہ اس کے اندر تین شخصیات کا ذکر ہے،
ہولی اسپرٹ کا، سن کا اور گاڈ کا، کیوں نہ میں اس کو ایک ٹرائنگل ٹائپ کا بنا دوں کہ یہ تین ایک ہیں اور ایک تین ہیں، اور ایسی چیز اس کے دماغ کے اندر آیا اور فلسفی کا ایک فلسفہ ایک نیا اس نے بنا دیا تھا۔ کیا کیا اس نے کہ اس نے جا کے یہ لفظ جو ٹرینٹی ہے، اصل میں لاطینی میں لفظ ہے ٹرینیٹس، تو یہ لفظ ادا کیا اس نے، جس کو ہم انگلش میں ٹرانسلیشن اگر کریں گے تو یہ ٹرینٹی بن جاتی ہے۔ لوگ تھے تیسری صدی کے اندر، ان لوگوں نے تشکیک کی کہ یار اس کی بات صحیح نہیں ہے، اس کی بات صحیح نہیں ہو سکتی۔ پھر جا کے تیسری صدی کے اینڈ میں ٹرٹلن نے یہ چیز کتابوں کے اندر ایڈ کرنے کی کوشش کی، اور باقاعدہ اس نے بائبل کے اندر بھی اس کو ڈالنے کی کوشش کی، ٹرینٹی کے لفظ سے نہیں بلکہ اس کی مفہوم سے بائبل کے اندر ڈال دیا تھا۔ پھر 20ویں صدی کے اندر اس مفہوم کو بائبل کے اندر سے نکالا گیا۔ یہ مفہوم کیا تھا؟ فرسٹ ایپسٹل آف جان چیپٹر 5 ورس 7 کے اندر یہ مفہوم ڈالا گیا تھا کہ تین ہے آسمان میں، خدا اور اس کا بیٹا اور ہولی اسپرٹ، اور یہ تین ایک ہیں، جس کو RSV بائبل نے جو سب سے جیزس کے جو قریب بائبل جو ملا ہے اس کے اندر سے نکال دیا گیا۔ یعنی کہ ان لوگوں نے جب تحقیق کی، جو سب سے قریب بائبل تھا جیزس کے، دیکھا کہ اس کے اندر تو یہ ورس نہیں ہے، تو اس ورس کو ایک کنکاکشن، فیبریکیشن جان کر 32 اسکالرز نے کرسچینٹی کی جو ہے اور 50 طائفے جو ہیں کرسچینٹی کے مل کر اس چیز کو، اس مفہوم کو غلط مان کر بائبل کے اندر سے نکال دیا۔ ابھی آپ جس ٹائم بھی پڑھیں گے RSV جو ریوائزڈ اسٹینڈرڈ ورژن ہے، اس کے اندر آپ کو یہ نہیں ملے گا، کیونکہ یہ سب سے قریب بائبل ہے جیزس تک، اور پوری ہسٹری ہمیں بتا رہی ہے کہ ایک شخص نے، فلسفی شخص نے یہ ڈالا تھا، تو پھر کیوں اس کا آپ لوگ یعنی اس کے ڈیفینس میں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ یہ مفہوم بالکل ایک آدمی سے شروع ہوا، تو آپ لوگ کو جب پتہ چلا کہ مفہوم غلط ہے، جس کو بیان کے اندر بھی کنفیوژن فیل ہوتا ہے پاسٹر کو خود، اور لوگ جو ہیں جو بار بار اس کو سمجھ نہیں پاتے، تین تصویریں لے کے آتے ہیں، جیسے ایک بوڑھا آدمی ہے، اس کا بیٹا ہے، اور ایک پرندہ کھڑا ہوا ہوتا ہے، یہ تصویر کو مٹا دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر بھی فرمایا سورۃ النساء کے اندر، لا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیر لکم، باز آ جاؤ، تین مت کہو، خدا تین نہیں ہے، خدا ٹرینٹی کے اندر نہیں ہے، خدا ایک ہے، خدا کا کوئی جنا ہوا نہیں ہے، کیونکہ بائبل کے اندر بھی اس کے اندر آپ کو ملے گا کہ موزس بھی گاڈ ہے، تو کیسے گاڈ؟ تو یہ کتاب ہی بنیاداً غلط ہے، جس کے اندر بہت سارے لوگوں نے ڈال کے اور بہت سارے لوگوں نے نکالا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ لوگوں کو صحیح راستے پہ ہدایت عطا فرمائے اور اسلام کو قبول کرو۔ سب سے بہترین چیز یہی ہے اور دین یہی ہے جو ایک خدا پہ مبنی ہے، اس کے اندر کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ اور قرآن شریف ایسی کتاب ہے جس کے اندر پہلی سورت کے اندر، دوسری سورت کے اندر یہ لکھی ہوئی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے۔ یہ کتاب آپ پڑھیں گے قرآن شریف، اس کے اندر آپ کو کوئی غلطی نہیں ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔